الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قاسم الجبارين مبين الظالمين مدرك الهاربين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين ومؤتمد المؤمنين وغاية العارفين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين مصباح الهدى وسفينة النجاة قرة الله نسخ الذين انفسام لهم ألا وهم أهل بيت نبيكم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما على بقية الله الذي بقيت الدنيا ببقائه ورزق الوراء بجوده، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله من أول عداوتهم إلى قيام يوم الدين. وبعد فقد قال الحكيم في كتابه الحكمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کی رات شب عاشوراء کی رات ہے. تمام محبان آل محمد کو معلوم ہے کہ یہ رات وہ رات ہے جو آل محمد کے لیے مساق کا پیغام لے کر آتی ہے. یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں سن 61 ہجری میں آل محمد نے اس رات کو کس کرب و بے چینی سے گزارا ہے. تو شب عاشور شب مصیبت عظمیٰ ہے آل محمد کے لیے، شب گریہ ہے، شب بکا. اور آل محمد کے تذکرے کے بعد دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. تو
دعاؤں کا خاص مجلس اعلیٰ میں تصور ہونا چاہیے، اس لیے کہ دعا اس وقت مجاب اور مستجاب ہوتی ہے کہ جب انسان کا اللہ سے ایک رابطہ پیدا ہو جائے، اللہ سے ایک رابطہ پیدا ہو جائے تو دعا رد نہیں ہوتی، وہ مستجاب ہو جاتی ہے۔ اس لیے خاص تاکید کی گئی ہے کہ نماز کے بعد ضرور دعا کیجیے، جیسے کہ نماز ایک رابطہ ہے جو اب دور معبود کے درمیان پیدا کرتا ہے، یعنی نماز کے ذریعے سے انسان کا اپنے مالک اپنے خالق سے رابطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب رابطہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان دعا کرتا ہے تو دعا مستجاب ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ذکر محمد و آل محمد کے بعد جو رابطہ خالق کائنات سے پیدا ہوتا ہے، اس سے استفادہ کیجیے، اس سے دعا کیجیے۔ لہذا میری دعا ہے مردوم کربلا کے واسطے سے پالنے والے تجھے غربت سید الشہداء کا واسطہ، الہی تجھے آتش مردوم کربلا کا واسطہ، تجھے ثانی زہرا کی رضا کا واسطہ، تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ۔ یہاں جتنے مومنین و مومنات حاضر ہیں ان سب کی دلی مرادوں کو مظلوم کربلا کے صدقے میں پورا کر۔ جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بیمار انہیں شفا کلی عطا فرما۔ تمام مومن مومنات کو قبر مطہر مظلوم کربلا کی زیارت کی توفیق عنایت فرما۔ میری خاص دعا ہے شب عاشور پالنے والے مظلوم کربلا کے صدقے میں یہ کمیونٹی جو یہاں تیرے حسین کے مسائل کو سننے کے لیے بیٹھی ہے، ان کے لیے ایک مستقل مرکز کا انتظام فرما دے تاکہ وہ کسی کے محتاج نہ رہیں۔ میرے دوست احباب جہاں بیٹھے ہیں، خصوصیت سے قلب عباس کاظمی صاحب، اعجاز نبی صاحب، دیگر مومنین جن کے نام سے میں واقف ہیں، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر اور ایک صلوات بھیجو محمد والے محمد۔ میں نے قرآن کا سورہ الحمد کی تلاوت حاصل کی، تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں انسان جب بارگاہ الہی میں جاتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، ہم سب تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی بزرگی کا تذکرہ کرنے کے بعد، اس کے صفات جلیلہ کا تذکرہ کرنے کے بعد، صفات جمالی و صفات کمالی کا تذکرہ کرنے کے بعد، ہم اپنا مدعا بارگاہ الہی میں رکھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے صراط مستقیم دکھا۔ صراط مستقیم دکھا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں صراط مستقیم؟ ظاہر سی بات ہے، صراط مستقیم اس راستے کا نام ہے، اس مذہب کا نام ہے جسے اللہ نے پسند فرمایا ہے، جہاں قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ تو صراط مستقیم کیا ہوا؟ اسلام۔ نمازی بارگاہ الہی میں کیا دعا کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے بندوں کا راستہ دکھا معبود کی جن پر تو نے اپنی نعمت نازل کی، اور کبھی وہ بندے مورد غضب الہی واقع نہیں ہوئے تھے اور کبھی زندگی میں گمراہ نہیں ہوئے تھے۔ تو ہر مسلمان اپنی نمازوں میں یہ دعا کرتا ہے، پالنے والے ایسے بندوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، جو کبھی غضب الہی میں واقع نہیں ہوئے تھے اور نہ کبھی گمراہ ہوئے تھے۔ امام فخر الدین رازی دنیا اسلام اور جمہور مسلمین کے بہت بڑے مفسر گزرے ہیں۔ وہ تفسیر میں بتاتے ہیں ممکن ہے انسان مسلمان ہو لیکن مورد عقاب الہی بھی ہو، مسلمان ہو مورد عقاب الہی ہو، مسلمان ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، مسلمان ہے شراب پی رہا ہے، مسلمان ہے فجر و فسوق انجام دے رہا ہے، تو یہ مورد غضب الہی واقع ہوا ہے۔ تو ممکن ہے مسلمان ہو مورد غضب الہی میں آ سکتا ہے، ممکن ہے مسلمان نہ ہو اللہ اور رسول کا منکر ہو تو وہ گمراہ ہے، لہذا مسلمان دعا کر رہا ہے کہ ہمیں ایسا راستہ دکھا جن پر تیری نعمت نازل ہوئی ہو اور کبھی زندگی میں وہ مورد غضب الہی واقع نہ ہوئے ہو اور زندگی میں کبھی گمراہ نہ ہوئے ہو۔ تو ایسے افراد وہی ملیں گے کہ جو معصوم صفت ہو، جو معصوم ہو۔ تو نتیجہ فخر رازی کی گفتگو کا یہ نکلا، ہمیں ان لوگوں کو راستہ دکھا جو معصوم صفت ہو۔ صلوات بھیجو محمد، جو معصوم صفت ہوں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر اللہ کی نعمت نازل ہوئی۔ بس یہاں پر ٹھہرتے ہیں ہم اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں یہیں سے۔ تھوڑا سا ہم سوچتے ہیں کیا آدم معصوم نہیں تھے؟ کیا نوح معصوم نہیں تھے؟ کیا عیسیٰ معصوم نہیں تھے؟ کیا موسیٰ معصوم نہیں تھے؟ کیا آدم پر اللہ کی نعمت نہیں آئی؟ کیا نوح پر اللہ کی نعمت نہیں آئی؟ کیا خلیل اللہ کی نعمت کے مستحق نہیں تھے؟ کیا موسیٰ و عیسیٰ پر نعمت نہیں آئی؟ تو قرآن کہتا ہے سب پر نعمتیں نہیں۔ آدم کو بھی ہم نے نعمت سے نوازا، نوح کو بھی نوازا، ابراہیم کو بھی نوازا، عیسیٰ کو بھی نوازا، موسیٰ کو بھی نوازا۔ یہ حضرات کبھی مورد غضب الہی بھی نہیں تھے اور کبھی گمراہ بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو اگر کوئی انسان آدم کی شریعت پر چلے تو اسے نعمت ملی، توجہ چاہتا ہوں۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی انسان شریعت آدم کا پابند ہو تو اسے صراط مستقیم ملا، کیا کہتے ہیں آپ؟ آج اگر کوئی انسان عیسیٰ کی شریعت پر چلے تو کیا اسے صراط مستقیم مل گیا؟ آج اگر کوئی انسان موسیٰ کی شریعت پر چلے تو اسے صراط مستقیم ملا، کیا کہتے ہیں آپ؟ ملنا چاہیے، کیونکہ عیسیٰ پر اللہ کی نعمت نازل ہوئی، موسیٰ پر بھی اللہ کی نعمت نازل ہوئی، صراط
اگر ہم شریعت موسیٰ پر چلیں تو صراط مستقیم ملا. اگر کرسچن یہ کہے کہ ہمارا مذہب شریعت عیسیٰ ہے تو انہیں صراط مستقیم مل گیا. جب مل گیا تو اسلام کی کیا ضرورت ہے نا؟ قاعدے کی بنیاد پر جناب عیسیٰ پر اللہ کی نعمت نازل ہوئی. جناب عیسیٰ اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جو زندگی میں کبھی غضب الہی میں واقع نہیں ہوئے اور کبھی گمراہ بھی نہیں ہوئے. تو جو شریعت عیسوی پر چلے یا جو شریعت موسوی پر چلے یا جو شریعت ابراہیمی پر چلے یا جو شریعت نوح پر چلے یا جو طریقت آدم پر چل کر آدمی بن جائے تو کیا اسے صراط مستقیم مل گیا؟ نہیں عزیزان گرامی. اس لیے کہ پروردگار عالم نے صراط کا نعمت کا ایک قافلہ بنایا. صلوات اللہ محمد دیکھیں سارے انبیاء پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہمیں ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے اپنی نعمت نازل کی. تو اللہ نے عیسیٰ پر اپنی نعمت نازل کی. تو کیا ارباب مسیح کرسچن حضرات کو نعمت مل گئی؟ نعمت عیسیٰ ملی تو صراط مستقیم مل گیا؟ نہیں عزیزان گرامی. اس لیے کہ یہ ایک نعمت کا قافلہ ہے جو پروردگار عالم نے چلایا. میں ایک مثال دیتا ہوں. لکھنؤ سے قافلہ چلا حج کے لیے. یا لاہور سے قافلہ چلا حج کے لیے. قافلہ حج کے لیے چلا تو یہ جو لاہور سے چلا جو لکھنؤ سے چلا اسے حج کا شرف کب ملے گا؟ اسے حاجی کب کہا جائے گا؟ جب قافلے کے ساتھ ساتھ رہے. اور اگر قافلے سے الگ ہو گیا تو اسے شرف حج نہیں ملے گا. لکھنؤ سے چلا قافلہ بمبئی آیا قافلے کے ساتھ رہے. بمبئی سے چلا جدہ آیا قافلے کے ساتھ رہے. قافلہ جدہ سے مکہ پہنچا قافلے کے ساتھ رہے. اگر خدا نخواستہ کہیں یہ تخلف کر جائے کہیں قافلے سے رک جائے. لکھنؤ سے چلا بمبئی آیا بمبئی میں رک گیا قافلہ آگے بڑھ گیا تو اسے کوئی حاجی نہیں کہے گا. شرف حج کب ملے گا؟ جب قافلے کے ساتھ ساتھ چلتا رہے. جہاں قافلہ قیام کرے وہیں پر قیام کرے. جہاں قافلہ طواف کرے وہیں پر طواف کرے. تب جا کے شرف حج ملے گا. اسی طریقے سے اللہ نے نعمت کا ایک کارواں بنایا جو آدم سے چلا نوح تک پہنچا. نوح سے چلا ابراہیم تک پہنچا. ابراہیم سے چلا موسیٰ اور عیسیٰ تک پہنچا. عیسیٰ سے چلا محمد مصطفیٰ تک پہنچا. تو قافلے کے ساتھ رہیے تب نعمت ملے گی. صلوات ایک اور صلوات بھیجیے اگر صراط مستقیم لینا ہے تو قافلے نعمت کے ساتھ رہیے. آدم کے ساتھ چلیے نوح تک آئیے. نوح اس کے ساتھ چلیے خلیل تک آئیے. خلیل کے ساتھ چلیے موسیٰ تک آئیے. موسیٰ سے چلیے عیسیٰ تک آئیے. عیسیٰ کے ساتھ چلتے چلتے محمد مصطفیٰ تک آئیے. محمد مصطفیٰ تک آنے کے ساتھ ہی آپ کو صراط مستقیم نہیں ملے گا. اس لیے یہ قافلہ ٹھہرا نہیں. مکے سے مدینے چلا تو محمد مصطفیٰ کے ساتھ
مدینے میں آئیے، محمد مصطفیٰ پھر مدینے سے پھر مکہ آتے ہیں، قافلے کے ساتھ چلتے رہیے، زندگی کے آخری لمحے میں پیغمبر حجۃ الوداع بجا لاتے ہیں اور قافلہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد پیغمبر کا یہ قافلہ غدیر کے میدان میں ٹھہرتا ہے اور غدیر کے میدان پر جبریل آ کر یہ آیت دیتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سبحان اللہ، اے میرے حبیب وہ پہنچا دو جو تمہارے رب نے تم پر نازل فرمایا تھا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر اسلام نے 1,20,000 صحابہ کرام، توجہ چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں اختلافی مسائل نہ پڑھیے، اختلافی مسائل کیا ہے؟ حقائق کو بیان کرنا اختلافی مسائل ہے۔ ہاں؟ رسول اللہ نے جب اسلام کا اعلان کیا تھا تو کتنے لوگوں کے درمیان؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، 40 کفار قریش کے سامنے اعلان ہو رہا ہے اسلام کا، 40 لوگوں کے سامنے، لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ کا اعلان 40 لوگوں کے درمیان ہو رہا ہے، اور علی مولا کائنات کی ولایت کا اعلان 1,20,000 مسلمانوں کے درمیان، اور یہ معمولی مسلمان نہیں، یہ اصحاب پیغمبر، اور وہ اصحاب کی جو حج کر کے واپس آئے، جو خانہ کعبہ کا طواف کر کے آئے ہیں، ان کے درمیان اعلان ہو رہا ہے، علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے۔ اور پیغمبر نے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ عزیزان گرامی، لوگ غدیر کا تو انکار کر نہیں سکتے کہ اس لیے کہ امکان میں نہیں ہے۔ غدیر حدیث متواتر، غدیر حدیث متواتر ہے۔ صاحب ابقات الانوار نے حدیث غدیر پر 2 ضخیم جلدیں تحریر فرمائی ہیں، ناصر الملت علی اللہ مقامہ، ابقات الانوار، اس میں 1,000 سے زیادہ غدیر کے سلسلے میں حدیثیں پائی جاتی ہیں۔ علامہ امینی نے الغدیر کتاب لکھی ہے، موضوع غدیر پر، حدیث غدیر کے سلسلے میں 18 جلدوں میں، لہذا کسی مسلمان کے بس میں نہیں ہے کہ واقع غدیر سے انکار کر بیٹھے۔ تو جب انکار ممکن نہیں ہوا تو کیا کیا؟ لفظ مولا کے معنی بدل دیے، کہ مولا کے معنی مالک کے نہیں، آقا کے نہیں، مولا کے معنی دوست کے، علی سے محبت کرنا نہیں، مولا کے معنی علی سے محبت کرنا نہیں، مولا کے معنی ہے علی کی حکومت مطلقہ، علی کا اقتدار کائنات پر۔ اس لیے پیغمبر کی نگاہ نبوت سمجھ رہی تھی کہ امتی لوگ آگے چل کر لفظ مولا کے معنی بدل دیں گے، لہذا پیغمبر نے اس کو پہلے ہی روک دیا۔ سوال کیا، الست اولیٰ بکم من انفسکم، اے مسلمانوں کیا مجھے تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف حاصل ہے یا نہیں؟ قالوا بھلا یا رسول اللہ، سب نے کہا بے شک اللہ کے رسول، ہمارے نفسوں پر آپ کو حق تصرف حاصل ہے۔
جب یہ اقرار لے لیا امت سے تب فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا. کیا مطلب نکلا؟ آج کا مسلمان لفظ مولا کے معنی میں بحث کر رہا ہے. آج کے بزرگ دیکھو جتنے سے نبی کے دور میں ان سب لوگوں نے اعتراف کیا کہ مولا کے معنی اولا بالتصرف کے ہیں. اور جب آپ کے بزرگوں نے یہ اعتراف کیا کہ مولا کے معنی اولا بالتصرف کے ہیں تو اسی معنی میں پیغمبر کا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا. ماشاءاللہ. نعرہ حیدری. یا رسول اللہ آپ تو سب کے مولا ہیں، تو کہیے میں سب کا مولا، علی سب کے مولا نہیں. عجیب فصاحت و بلاغت ہے. من کنت مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا. یعنی پیغمبر ایک کسوٹی دے رہا ہے. جو یہ کہے کہ میں نبی کو مولا مانتا ہوں تو کسوٹی ہے یہ دیکھو کہ علی کو مولا مانتا ہے یا نہیں. صلوات علیہ محمد. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اعلان ولایت ہوا. جب اعلان ولایت ہوا نعمت الہی چل رہی ہے. نعمت کا قافلہ غدیر میں پہنچا اور جو قافلہ نعمت غدیر میں پہنچا تو پیغمبر نے غدیر میں اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا. اعلان ولایت کے ساتھ آیت اتری الیوم اتممت علیکم نعمتی. وہ نعمت کا جو قافلہ آدم سے چلا تھا اس کو آج میں نے غدیر میں پائے کمال کو پہنچایا. معلوم وہ نعمت یہاں مکمل ہوئی. یعنی جسے غدیری سلام مل گیا اسے صراط مستقیم. محمد والے محمد صلی اللہ. پھر نبی نے دعائیں کی. نبی نے دعائیں دی. اللہم وال من والا. پہلے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا. نبی نے غدیر میں 5 من کا تذکرہ کیا. 5 من کا 5 من. من کنتو مولا فہذا علی مولا. ایک من یہ ہے جس کا میں مولا اس کے علی مولا. دوسرا من کیا ہے اللہم والے من والا. تیسرا من کیا اللہم عاد من عادا. چوتھا من ہے اللہم اخذل من خذلا. پانچواں من ہے اللہم انصر من نصرا. پالنے والے والے من والا. اس کو دوست بنا جو علی کو دوست بناتا ہے. وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَا. جو علی کو چھوڑ دے پالنے والے تو اسے چھوڑ دے. سبحان اللہ. وعد منادا. جو علی سے دشمنی کرے پالنے والے تو اس کا دشمن ہو جانا. صلوات علیہ محمد. ایک اور ضرور دیئے پر معلوم ہوا کہ ولایت مل گئی تو صراط مستقیم مل گیا. تو معلوم ہوا کہ یہ ہر نمازی جو نماز پڑھتا ہے
اور نماز میں دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں ولایت علی مل گئی. سبحان اللہ. اور جس کو ولایت علی مل گئی وہ صراط مستقیم پر آ گیا. اور جب صراط مستقیم پر آ گیا تو ممکن نہیں کہ وہ اہل بیت سے تخلف کرے. پہچان شیعوں کی پہچان امام معصوم نے جو بتائی ہے وہ یہ ہے شیعتنا ہمارے شیعہ کیسے ہوتے ہیں محزون لحزننا ومسرور لسرورنا. ہمارے شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمارے غموں میں غم مناتے ہیں ہماری خوشیوں میں مسرت مناتے ہیں. یہ شیعوں کی علامت امام جعفر صادق علیہ السلام. تو معلوم ہوا کہ جسے ولایت مولا کائنات ملی اسے صراط مستقیم ملی اور جسے صراط مستقیم مل گیا اس کا بیڑا یہاں بھی پار ہے اور وہاں بھی پار ہے. عزیزان گرامی ہر انسان ہر مسلمان دعا کرتا ہے جنت میں جانے کے لیے مگر معاف کیجئے گا جنت میں وہ جاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے. مردہ جنت میں نہیں جاتا. اگر آپ ذوق رکھتے ہو تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر مردہ جنت میں چلا جائے تو جنت مردہ خانہ بن جائے گا. لہذا جنت میں جو جائے گا وہ زندہ جائے گا مردہ نہیں جائے گا. اس لیے پیغمبر نے ایک حدیث پیغمبر کی ایک حدیث جو سب روایت کرتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. امام حسن و امام حسین جوانان بہشت کے سردار ہیں. اب بنی امیہ والوں نے دیکھا کہ یہ تو اہل بیت کی فضیلت رسول اللہ نے بیان کر دی ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہمارے بزرگوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. تو یہ بنی امیہ کے دور میں یہ حدیثیں گڑھی گئی بہت زیادہ. موقع نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں جائیں مگر اشارتاً عرض کر رہا ہوں. جب یہ حدیث عام ہوئی اور دربار خلافت تک یہ حدیث گئی کہ پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن حسین جوانان بہشت کے سردار ہیں. تو انہوں نے کہا وہ جو ہمارا بزرگ ہے اس کے لیے رسول نے فرمایا ہے وہ سردار و کہول الجنہ وہ بوڑھوں کا سردار ہے. لیکن نبی نے تو راستہ ہی روک دیا. آپ حدیث بنائیے نبی نے راستہ ہی روک دیا. فرمایا کہ جنت میں وہی جائے گا جو جوان ہو بوڑھا جا ہی نہیں سکتا. جنت میں وہی جائے گا جو جوان ہو. دنیا کے سارے مسلمان بوڑھے پریشان ہیں کہ حضور نے فرمایا جوان جائیں گے بوڑھے تو جائیں گے نہیں. ارے پریشانی آپ کو لاحق ہمیں کیا پریشانی. ہم کو تو نبی نے نسخہ دیا ہے. کیا نسخہ دیا؟ قرآن یہ بتاتا ہے کہ زلیخا نے جناب یوسف کی زلفوں میں مبتلا تھی. جب تک یوسف کی زلفوں میں مبتلا تھی اس کی جوانی بڑھاپے میں ڈھلتی گئی. اس کی جوانی بڑھاپے میں ڈھلتی گئی. ایک دفعہ یوسف صدیق نے پوچھا
اے زلیخا تیرا کیا حال تھا جب یہ بوڑھی ہو گئی اور یوسف صدیق بادشاہ مصر بن گئے؟ تو زلیخا نے جواب میں کہا اب میری محبت کا اب امتحان لے رہے ہو؟ جب بڑھاپا آ گیا میری محبت کا آپ امتحان لے رہے؟ یہ میری محبت کا عالم تھا لحسن کا و جمال کا، آپ کے حسن و جمال کی بنیاد پر۔ تو یوسف صدیق نے پلٹ کے کہا تو نے مجھے دیکھا، لو رأیتی محمد المصطفیٰ ما کانت حالتی، یہ تو نے مجھے دیکھا تو تیرا عالم یہ ہوا، اگر تو خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ کو دیکھتی تو تیرا کیا حال ہوتا؟ فوراً زلیخا نے کہا اے یوسف صدیق اب میرے دل میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، اب میرے دل میں محمد وہ آل محمد کی محبت نے جگہ لے لیا ہے۔ ادھر محمد کی محبت آئی، ادھر زلیخا کی جوانی بڑھی۔ دیکھا نہیں تھا زلیخا نے، ایمان بالغیب لائے سے خاتم الانبیاء پر دیکھا نہیں تھا، ایمان بالغیب لائے تھا۔ تو اگر کوئی دیکھ لے، توجہ چاہتا کوئی نہیں دیکھتا، مگر ایک فرقہ ہے جس کے یہاں حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا ہے، امیر المومنین نے فرمایا یا حارث حمدان من یمت یرنی، اے حارث حمدانی ہمارا چاہنے والا جب مرتا ہے عالم نظام میں ہوتا ہے تو مجھے دیکھتا ہے، جب مرنے والا وجہ اللہ کے چہرے کو دیکھے گا۔ نبی کی محبت آئی تھی زلیخا کے دل میں تو بڑھاپا جوانی سے بنتا تھا، تو اگر وجہ اللہ کو مرتے وقت کوئی دیکھ لے تو کیا بوڑھے کا بڑھاپا جوانی میں نہیں بچے گا؟ صلوات محمد والا لہذا عزیزان گرامی جنت میں مردہ نہیں جائے گا، زندہ جائے گا۔ جنت میں زندہ جائے گا۔ زندہ کون ہوتا ہے؟ زندہ کون ہوتا ہے؟ شہید ہوتا ہے زندہ۔ شہید قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ کبھی یہ تصور بھی نہ کرنا، اللہ کا کبھی یہ خیال بھی نہ کرنا جو میری راہ میں قتل کیے جائیں وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں، ہم انہیں رزق دیتے ہیں لیکن تم سمجھ نہیں سکتے۔ تو شہید فی راہ خدا میں جو شہید ہوتا ہے قرآن نے اس کو زندہ کہا ہے، اور پیغمبر فرماتے ہیں اللہ مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت پر مرتا ہے وہ مردہ نہیں ہے، وہ شہید ہے، اور شہید کو قرآن نے زندہ کہا۔ اور میں دلیل دیتا ہوں شروال بھائی اور محمد والا۔ آپ سب بتائیے زندہ سے بات کرتے ہیں یا مردہ سے؟ معاشرے میں کیا ہے؟ جب ایک زندہ دل سے ملتا ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام، مزاج کیسا ہے، کہاں سے آ رہے ہیں، گفتگو ہوتی ہے نہیں؟ ہوتی ہے یا نہیں؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ایک صحابی سے ملا، کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا رسول اللہ کی خدمت سے آ رہا ہوں۔ تو اس نے پوچھا حضور نے کیا فرمایا؟ تو اس نے کہا حضور نے فرمایا علی مماتا علی حب آل محمد مات شہیدہ۔ تو زندہ سے بات کرتا ہے، زندہ کبھی مردہ سے بات نہیں کرتا، یہ ذہن میں رکھیے گا، زندہ کبھی مردہ سے بات نہیں کرتا۔ لیکن آل محمد کی محبت میں جو مر جاتا ہے اسے جب کفن پہنایا جاتا ہے اور جب قبر میں لٹایا جاتا ہے تو ہم اس سے گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسماعیل ہم سن تو سمجھ تو اذا اتاک الملکان المقربان فلا تخافا، جب اللہ کے دو فرشتے آئے تیرا امتحان لینے کے لیے تو گھبرانا
ربنا صلاۃ تو معلوم ہوا کہ مردے سے بات نہیں کی جاتی، زندے سے بات کی جاتی ہے. مردے کو السلام علیکم نہیں کہا جاتا. تو جب کوئی مسلمان مردے کے پاس جاتا ہے تو سلام نہیں کرتا، فاتحہ پڑھتا. توجہ چاہتا ہوں، جب مردے کے پاس جاتا ہے تو فاتحہ پڑھتا ہے. ہم فاتحہ نہیں پڑھتے. جب کربلا جاتے ہیں ہم فاتحہ نہیں پڑھتے، ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا، السلام علیکم یا رسول اللہ. سلام زندے سے دیا جاتا ہے، ہم نے عملاً بتایا. آپ غور کیجیے، ایک سوال مسلمانوں سے سلوات کے ساتھ سنیں. آپ کو قرآن پر عقیدہ ہے؟ جی ہاں، دیکھی بات کر رہے ہیں قبلہ. ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، رسول اللہ کے چاہنے والے، اصحاب کرام کے چاہنے والے. ہم سے بڑا مسلمان کون ہوگا؟ ہم نے کہا قرآن پر عقیدہ ہے. کہاں؟ تو ہم نے کہا یہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو راہ خدا میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہے. کہاں؟ تو ہم نے کہا زندے کو سلام کیا جاتا ہے یا فاتحہ پڑھا جاتا ہے؟ آپ کیا جب زندہ سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں یا جب زندہ سے ملتے ہیں تو اس کو فاتحہ پڑھتے ہیں؟ کہا نہیں، مردہ کو فاتحہ پڑھتے ہیں، زندہ کو نہیں پڑھتے. تو ہم نے کہا اگر تم کو اس آیت پر عقیدہ ہے تو بتاؤ، کوئی ایک مثال بتاؤ کہ ہاں تم جاتے ہو سلام کرتے ہو، تم جاتے ہو وہاں سلام کرتے ہو. تم جس کی قبر پر گئے سلام نہیں کرتے، فاتحہ پڑھتے ہو. رسول کی قبر پر گئے تب بھی تم نے فاتحہ پڑھا. ہم تو رسول بہت بڑا ہے، ہم رسول کی نوازے کی قبر پر جاتے ہیں تو ہم سلام کرتے ہیں اور سلام کر کے بتاتے ہیں اللہ نے جو کہا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، ہم اس کی اپنے عمل سے تصدیق کر رہے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. حضور جو آپ میں سے ہم میں سے آل محمد کی محبت پر مرتا ہے، رسول نے اسے شہید کہا. تو پھر کربلا کے شہداء کا کیا مرتبہ ہوگا؟ امام عالی مقام کا کیا مرتبہ ہوگا؟ ہمارا تصور، ہمارا ذہن وہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا. عظمت حسین کیا ہے؟ اگر پیغمبر نہ بتاتے تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہ آتا کہ حسین کیا ہے. اگر علی نہ بتاتے تو ہمیں سمجھ میں نہ آتا کہ حسین کیا ہے. بس عزیزان کرام، شب عاشوراء، شب شہادت امام حسین. آپ ذرا غور کیجئے، ہماری عقل میں، ہمارے تصور میں یہ ممکن ہے کہ ہم یہ احساس کر سکیں جو 3 دن کا پیاسا ہو، جو وطن سے دور ہو، جس کے اعزاء و اقارب آنکھوں کے سامنے قتل کیے گئے ہیں، اس کی لازوال طاقت کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہم تصور کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں امام عالی مقام ہر شہید کے لاشے پر پہنچے. کوئی آسان نہیں ہر شہید کے لاشے پر پہنچنا. حبیب کے لاشے پر پہنچے، مسلم رسول اللہ کے لاشے پر پہنچے، حر بن یزید الریاحی کے لاشے پر پہنچے، بکیر کے لاشے پر پہنچے، شبیب شاگری کے لاشے پر پہنچے، برقر حمدانی کے لاشے پر پہنچے، سب کے لاشے پر پہنچے، عباس کے لاشے پر پہنچے، قاسم کے لاشے پر پہنچے، اور محمد کے لاشے پر پہنچے، علی اکبر کے لاشے پر. آسان نہیں ہے، اس لیے کہ اس معرکہ کارزار میں
جو شہید لڑنے کا گیا وہ لڑنے آدھا میں گھیر کر قلب لشکر یزید میں گھس کر جنگ کر رہا تھا. اور جب کسی شہید نے امام کو پکارا ہے اور امام وہاں پہنچے ہیں تو ہر شہید کے لاشے پر پہنچنے کے لیے امام کو یزیدیوں سے باقاعدہ جنگ کرنا پڑی. آپ سوچیے کیا طاقت تھی امام سے. ہر لاشے پر باقاعدہ جنگ کرنا پڑی. سب سے سخت وقت روز عاشوراء اس وقت آیا جب شبیہ پیغمبر نے اجازت چاہی. میں بتا دوں آپ کے سامنے شہزادہ علی اکبر مجسمہ خلق محمدی تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام کے حدیث یہاں سے آپ کو خلق محمدی کا احساس ہو اور امام کی عظمت کا احساس ہوگا. امام حسین ایک شخص نے چھٹے امام سے سوال کیا کہ فرزند رسول یہ بتائیے بوڑھے ماں باپ کے لیے دنیا کی سب سے اچھی شے کیا ہے؟ سنیے اسے غور سے. یہ سائیکالوجی ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے. بوڑھے ماں باپ کے لیے اس دنیا میں سب سے لذیذ، سب سے شیریں، سب سے اچھی شے کیا ہے؟ کہ بوڑھے ماں باپ کے لیے سب سے لذیذ، سب سے اچھی شے یہ ہے کہ ان کا بیٹا اگر دور ہو تو ماں باپ کے پاس آ جائے. پھر فرماتے ہیں اگر باپ مریض ہو، بیٹا دور ہو اور باپ کے سنانے آ جائے اور مریض باپ بیٹے کو دیکھ لے تو آدھا مرض خود بخود دور ہو جائے. اس سے زیادہ لذیذ شے اس دنیا میں کچھ نہیں. اسی راوی نے پھر پوچھا یہ ابن رسول اللہ سب سے تلخ چیز اس دنیا میں کیا ہے؟ کہ امام نے فرمایا سب سے تلخ چیز اس دنیا میں بوڑھے ماں باپ کے سامنے اس کے جوان فرزند کا جنازہ ہوتا ہے. اب ذرا غور کیجیے امام حسین اپنے علی اکبر کو کیسے موت کی اجازت دی؟ یہ خلق محمدی کا پیکر اس کو یہ احساس ہے کہ بابا کی کباب چٹا کی شہادت شکستہ ہو چکی. میں بابا سے مرنے کی اجازت کیسے لوں؟ لہذا علی اکبر نے براہ راست بابا سے مرنے کی اجازت طلب نہیں. ماں کے خیمے میں آئے، ام لیلہ کے خیمے میں آئے. ام لیلہ نے اپنے علی اکبر کو دیکھا، کہا بیٹا علی اکبر تم نے اپنے کو فاطمہ کے لال پر قربان نہیں کیا. کہا مادر گرامی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. میرا باپ بوڑھا سونا کے لاشیں اٹھاتے دل ہو گیا. چچا کی موت کے بعد بابا کی کمر شکستہ ہو گئی. اے مادر گرامی میں بوڑھے باپ سے کیسے موت کی اجازت مانگوں؟ شاید میرا باپ برداشت نہ کر سکے. آپ مدد کیجیے. آپ بیٹا کیا مدد کریں؟ کہا مادر گرامی بس آپ میرے ساتھ بابا کے خیمے میں چلیں. کہا اچھا ام لیلہ تیار ہے، میرے نال علی اکبر چلو. چلو بابا کے خیمے میں چلو. آگے آگے ام لیلہ، پیچھے پیچھے علی اکبر. امام سر جھکائے کچھ سوچ رہے تھے اپنی غربت کو.
آواز استغاثہ بلند کرتا ہے، کوئی لمبائے کرنے والا ایک مرتبہ حسین نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں ام لیلا سامنے کھڑی تھی، پیچھے بیٹا علی اکبر ہے، منظر دیکھ کے فرمایا ام لیلا میں سمجھ گیا تم کس لیے آئی، تمہاری اکبر کو میدان میں جانے کی سفارش کرنے آئی، اور یہ میرا بیٹا علی اکبر خلق محمدی پر پائے، یہ خود موت کی اجازت مجھ سے نہیں مانگنا چاہتا، تم کو لایا اے بیٹا میں نے تمہیں اجازت دی۔ علی اکبر نے 3 دفعہ لشکر عمرستان پر حملہ کیا، 3 دفعہ، ایک دفعہ گئے لڑتے لڑتے واپس آئے، پھر ایک دفعہ گئے پھر لڑتے لڑتے واپس آئے، پھر تیسرا حملہ جس میں شہزادہ شہید جب یہ شہزادہ نکلنے لگا ہے امام حسین نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا، روتے ہوئے فرمایا ہاتھوں کو آسمان، اللہم اشہد، پالنے والے جو گواہ ہیں، ان فرض الیک ابناء النشوہ الناس خلقا وخلقا ومنقا من رسولک، پالنے والے جو گواہ ہیں، اب میرے خیمے سے وہ جہان سالے جانا، صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں، بہو پیغمبر علی اکبر گئے جنگ، کشتوں پر کشتے لگا دیے، 100 سے زیادہ شامیوں کو واصل جہنم کیا، پھر واپس آئے لڑتے لڑتے، واپس آنے کے بعد فرماتے ہیں یا بتا العطش قد قتل، بابا پیاس مارے ڈالتے، ہر شربت من الماء، بابا کیا تھوڑا سا بھی پانی نہیں؟ میں سوچتا رہا 7 محرم سے خیمے میں پانی ختم ہو چکا ہے، کیا علی اکبر کو اس کا علم نہیں تھا کہ خیمے میں پانی نہیں ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اس کے باوجود علی اکبر نے کہا ہر شربت من الماء، بابا کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ تھوڑا سا پانی پلائیں؟ میں یہ سوچتا رہا کہ خلق محمدی کیسے ایسا سوال کر رہا، تو میں گردہ تھا، مستغرق تھا، متحیر تھا کہ اتنی میں ایک حدیث میرے سامنے آئی، ایک حدیث صاحب مالک سبتین نے اس حدیث کو نقل کیا، کیا ہے وہ حدیث؟ شہزادے علی اکبر کا 3-4 سال کا سن تھا، بچپنا، اور مدینے کی زندگی تھی، انگور کا موسم نہیں تھا، بازار میں انگور نہیں تھا، موسم نہیں تھا، انگور کا سیزن نہیں تھا، شہزادہ بابا کی آغوش میں مچل رہا ہے، کہا بابا میں ایک چیز مانگنا چاہتا ہوں، یا منیا میرے لال کیا مانگنا چاہتا ہوں؟ کہا بابا انگور کھانے کا دل چاہتا ہے، یہ یاد رہے کہ بازار میں انگور نہیں ہے، اس لیے کہ انگور کا سیزن نہیں ہے،
علی اکبر نے بچپنے میں بابا سے انگور کا مطالبہ کیا تھا، حسین نے ہاتھ بڑھایا تھا، جنت سے انگور آ گیا تھا۔ بچپنے میں بابا سے یہ معجزہ دیکھا تھا، الشربۃ من الماء، بابا یہاں پانی تو میسر نہیں ہے، کیا کوثر سے پانی نہیں پلا سکتے؟ یعود علیہ یا بنیہ یا علی یہ بیٹا علی اکبر بڑا شام گزر رہا کہ تم زندگی کے آخری لمحات میں مطالبہ کرو اور تیرا بابا حاضر نہ ہو۔ یا بنیہ ہاتھ لسانک فی فمی، بیٹا علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں رکھ دو۔ شہزادے نے اپنی زبان بابا کے دہن میں رکھے، فوراً کھائے چلی۔ امام حسین نے تڑپ کہا بیٹا کیوں؟ کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خوش ہے، شدت پیاس سے آپ کی زبان پر کانٹے پڑ گئے۔ اللہ اکبر، حسین مظلوم یہ عالم علی اکبر نے زبان کر۔ امام نے تسلی دی، جاؤ بیٹا پھر میدان میں جاؤ۔ ارباب مقاتل اتنے دوسری مرتبہ جب علی اکبر میدان میں گئے ہیں، اور جب میدان میں گئے ملک المیدان، میدان میں قبضہ کر لیا، لشکر سارا بھاگ گیا، جو آتا ہے اب علی اکبر ایک بار اس کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ علی اکبر لڑتے لڑتے عمر سعد کے خیمے کے قریب پہنچ گئے تو عمر سعد نے آواز دی، من لہذا الشام، لشکر شام میں کون ہے جو مجھے اس جلال سے بچائے؟ تو لشکر شام کا ایک پہلوان کو عمر سعد نے آواز دی، تو میدان میں آ۔ وہ پہلوان ارزق شامی میدان میں آیا، کہا عمر صاحب میں تو 1000 کے مقابلے میں جاتا ہوں، میرے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک جائے گا، اس کا سر قلم کر کے لا کے پیش کر دے گا۔ لیکن بعد نکلے اس کے 4 بیٹے آئے، شہزادے نے ہر ایک کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد خود یہ ارزق آیا کہ تو نے میرے 4 بیٹوں کو واصل قتل کر دیا، اب تیری خیر نہیں۔ جب ارزق شامی آیا ہے اللہ نے سید الشہداء، تو امام ایک بلندی پر تھے، ام لیلہ امام کو دیکھ رہی تھی۔ ہم نے پوچھا ام لیلہ آپ امام کو کیوں دیکھ رہی؟ کہا میں تو باہر نہیں جا سکتی، میں خیمے سے باہر نہیں نکل سکتی، میرے علی اکبر پر کوئی مصیبت آئے گی کہ امام کا چہرہ متغیر ہوگا، اس سے مجھے احساس ہوگا کہ میرا علی اکبر مصیبت میں۔ تو غور سے دیکھ رہی تھی کہ امام کا چہرہ حساس و حساس تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ آقا کا چہرہ متغیر ہوا۔ تڑپ کے ام لیلہ نے پوچھا سیدی ابا عبداللہ آپ کا چہرہ کیوں متغیر ہو گیا؟ کیا میرا علی اکبر قتل کر دیا گیا؟ کہا نہیں ام لیلہ قتل نہیں کیا گیا، فی الحال کا چہرہ کیوں متغیر ہوا؟ کہا ام لیلہ تمہارے لال علی اکبر کے مقابلے کے لیے ایک بہت بڑا پہلوان آیا ہے جس سے مجھے ڈر لگ رہا ہے، پھر میں کیا کروں مولا؟ کہا میں نے نانا سے سنا ہے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے، اے ام لیلہ خیمے میں جا کر اپنے علی اکبر کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیے۔ ام لیلہ نے اپنے سر کے بال بکھرا دیے، خیمے میں آ گئی، بیویوں کو جمع کیا اور کہا میں دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ آمین کیجئے۔ ام لیلہ نے دعا کی، یا راد یوسف الی یعقوب، یا راد اسماعیل الی حاجر، وردد ولدی الیہ، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، اے اسماعیل کو حاجرہ سے ملانے والے، میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ ام لیلہ کی دعا مستجاب ہوئی، علی اکبر لڑتے لڑتے
اجرکم اللہ، خدا کو کسی کا من رہا ہے۔ پھر امام کی خدمت میں آئے، امام نے پھر کہا بیٹا جاؤ۔ اب جب تیسری مرتبہ علی اکبر جا رہے تھے تو امام اپنی کمر تھام کے پیچھے پیچھے علی اکبر کے پیچھے پیچھے کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، علی اکبر پہ احساس ہوا کہ بوڑھا باپ پیچھے پیچھے چلا رہا ہے۔ رک کے چڑھت کے کہا بابا آپ نے تو مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دی، پھر آپ پیچھے پیچھے کیسے آ رہے ہیں؟ اللہ ان ماں کو خدا طاقت عنایت فرمائے جو صاحب اولاد ہے۔ امام نے کیا جملہ فرمایا، اے بیٹا تیرا سوال صحیح ہے، مگر اگر تو صاحب اولاد ہوتا تو کبھی یہ سوال نہ کرتا۔ اجرکم ربکم، خدا کو کسی رنگ نہ رہا ہے۔ بس عزیزان گرامی ختام کی منزل میں چند جملے اور آپ ماتم کیجئے گا، سیدہ کو پرسہ دیجئے گا۔ علی اکبر لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہوئے، اور جب زخموں سے چور ہوئے تو ایک شخص نے ایک ایسی تلوار شبیہ پیغمبر کے سر پر ماری کہ تلوار سر میں گھس گئی، اور جب تلوار سر میں گھس گئی خون بہنے لگا تو علی اکبر نے اپنا سر گھوڑے کی گردن پر رکھا اور باہیں پھیلا دی۔ بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، قاسم جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو آواز دی، یا اماں ادرک، چچا مدد کو آئیے۔ اور محمد نے آواز دی، یا خال ادرک، مامو مدد کو آئیے۔ عباس نے آواز دی، یا سیدی ادرکنی مولا مدد کو آئیے۔ مگر علی اکبر خود سے محمدی پر پائے، اس نے یہ نہیں کہا یا ابا ادرکنی بابا مدد کو آئیے، بلکہ کیا کہا، اپنے اسب باوفا سے کہا، اے میرے اسب باوفا مجھے خیمے تک بابا کے پاس پہنچا دے، میں بابا کو زحمت نہیں دینا چاہتا۔ لیکن جب اسب باوفا خیمے کی طرف چلا، اسیہ نے گھوڑے کو گھیر لیا، تیروں کی بارش ہوئی، گھوڑے کی آنکھوں میں تیر پیوست ہو گیا، گھوڑا خیام میں جانے کے بجائے لشکر اعداء کی طرف مڑ گیا۔ فقط تو اربن اربا، ارے کوئی تلوار سے حملہ کر رہا ہے، کوئی نیزے سے حملہ کر رہا ہے، شبیہ پیغمبر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ارے سبق نہ سکا تو آواز دی، یا بتا علیک منی السلام، بابا میرا سلام لیجئے۔ وہ مرد مجاہد جو ہر ایک کے لاشے پر پہنچا، کیا بیٹے کے لاشے پر نہیں پہنچے گا؟ امام حسین کمر شکستہ ہو گئی۔ جب علی اکبر نے آواز دی، یا بتا علیکہ منی السلام، تو دنیا نگاہ امام میں تیر و تار ہو گئی، کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ جب کچھ دکھائی نہیں دیا کہ امام نے آواز دیا، این علی، علی اکبر کا بھی نام ہے، علی بابا مولا کائنات کا بھی، این علی ممکن ہو نجف والے علی کو پکار رہے ہو، اے حلال مشکلات، ہر ایک کی مدد کی، آپ کا حسین مصیبت میں گھرا ہے، بابا نجف سے آ جائیے، یہاں مدد کیجئے۔ یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ علی اکبر کو پکارا ہو، اے علی بیٹا علی اکبر کہاں ہو، آواز جو مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، تاکہ میں آواز کے سہارے پر تم تک پہنچوں۔ علی اکبر تک امام حسین نے پہنچا، بس مصائب خلق محمدی پر تمام۔ علی اکبر کے لاشے پر جب امام پہنچے ہیں، امام خاک پر بیٹھ گئے، علی اکبر کا سر اپنے دانوں پر رکھا اور رمق جان باقی تھی۔ شہزادے نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھولنے کے بعد فرماتے ہیں، بابا میں نے آپ کا دل دکھایا۔ کہا بیٹا کیسے؟
کہ میں نے پانی کا مطالبہ کر کے آپ کا دل توڑ دیا. بابا آپ کچھ نہ سمجھئے گا. بس خلق محمدی. بابا آپ کچھ نہ سمجھئے گا. اشارہ کیا آدھا جدی رسول اللہ. بابا یہ رسول اللہ آئے ہوئے ہیں جام کوثر لے کے آئے. اب نہ سمجھئے گا کہ آپ کا بیٹا پیاسا جا رہا ہے. یہ رسول اللہ جام کوثر لے کے آئے ہیں. جس سے روح مبارکت ہوئی. امام حسین نے مرثیہ پڑھا یا بنی علی الدنیا بعدک رفا. اے بیٹا علی اکبر تیری موت کے بعد دنیا زندہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. امام لاشا اٹھا نہیں سکے. آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ علی اکبر کا لاشا اٹھانا ہے. بوڑھے باپ سے جوان کی میت نہیں اٹھ سکتی. ارے خیمے سے بچے آئے علی اکبر کا لاشا لے کے خیمے میں گئے. وہ اکبرہ کی آوازیں بلند ہوئی. ارے جناب زینب آ گئی, ام کلثوم آ گئی, سکینہ آ گئی, فضہ آ گئی, ساری بیوی آ گئی, مگر ام لیلہ گئی ہے. ارے ام لیلہ کہاں ہے؟ جناب زینب نے پوچھا اور جب تلاش کیا گیا تو معلوم ہوا. جناب زینب نے دیکھا کہ ام لیلہ اپنے خیمے میں مصلی بچھا کر سجدہ خالق میں سجدہ ہوئی ہے. اے معبود تیرا شکر ہے. مجھے خطرہ تھا کہ کہیں جیسے اسماعیل کا فدیہ آ گیا تھا. مجھے خطرہ تھا کہ میری قربانی قبول نہ ہو اور پھر فدیہ آ جائے. یا حسین 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 یا